یہ دعوت و تبلیغ کے اوپر میں کچھ بول دیا میرے بھائیوں. اب آئیے یہ قرآن کریم کی جو سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئیے مختصر انداز میں اصلاحی باتیں اس میں ہیں، اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے استحار کو دیکھنے کے بعد میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. سنیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَالْعَصْرِ قسم ہے زمانے کی. بہت عجیب و غریب صورت ہے. اس صورت کے اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اتنا سن لیجئے آپ. اس کی اہمیت کا اندازہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول سے لگا سکتے ہیں. یہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. بلکہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور یہ عبداللہ ابن عباس آ گئے اور آ کر کے اللہ کے رسول کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی پھر آ گیا تو اس کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، امام کو بائیں جانب ہونا چاہیے. لیکن ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. ان کی عمر 6 سال کی تھی. یہ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی. یہ آئے اور آ کر کے نبی اکرم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، یعنی نبی کے امام بن گئے. اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نماز ہی کی حالت میں ان کا کان پکڑتے ہیں اور اللہ کے رسول ایسے کر کے دائیں جانب ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول تھوڑا سا پانی نہیں ملے چاہیے. اس کے بعد نماز ختم ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول اس بچے کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ اے اللہ، قرآن تو نے میرے اوپر نازل کیا ہے لیکن قرآن کی سمجھ عطا کر دے اس بچے عبداللہ ابن عباس کو. غور کیجئے دعا کی کس کے لیے جا رہی ہے اور دعا کرنے والی ذات اور شخصیت کون سی ہے. جب ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے تو معاملہ بالکل اعلیٰ ہو جائے گا. دیکھیں تو نبی کی اس دعا کی برکت سے جانتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں کہ ان سے بڑا مفسر قرآن اب تک کوئی نہیں گزرا ہے. تو یہ جو عبداللہ ابن عباس قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، اللہ رب العالمین اگر پورے قرآن کو نہ اتارتا، صرف یہی ایک سورت اگر نازل کر دیتا، سورہ عصر، تو انسان کی زندگی میں عمل کرنے کے لیے یہ کافی تھا. بس پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے. کیا ہے قرآن کے اندر؟ ایمان سے بحث ہے، عمل صالح سے بحث ہے، کچھ قصے کہانیاں بھی ہیں، حق بات حق بولنے کی تاکید کی گئی ہے. حق بولو، لوگوں کو حق سمجھاؤ، اور جب حق باتیں کہو گے تو تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی تو تم ان پریشانیوں کو دیکھ کر کے پیچھے مت ہٹ جاؤ بلکہ صبر کرو. تو یہ دیکھیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین یہی ایک سورت نازل کر دیتا تو انسان کی زندگی میں عمل کرنے کے لیے یہ کافی تھا. تو چلیے میں ادھر نہیں جاؤں گا. بہت عجیب و غریب سورت ہے. شروع ہی میں قسم سے شروع ہے. والعصر، زمانے کی قسم. قسم میں عربی کے لیے 3 الفاظ آتے ہیں. میں ادھر نہیں جاؤں گا، علمی تقریر ہو جائے گی، آپ ادھر ادھر بکھر جائیں گے. جیسے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون والضحیٰ واللیل. بہت سی جگہوں پر اللہ نے قسم کھائی ہے. تو اللہ نے قسم کھا کر کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً ساری انسانیت نقصان ہی نقصان میں. انا ہے، علماء بیٹھے ہیں، انا ہے اور انا کی خبر پر لام داخل ہے. فی خسرن نہیں ہے، لفی خسرن. سر تا پا
इंसान नुकसान ही नुकसान में। और अल्लाह कसम खा करके कहता है, ये एक बात मैं बता दूं, अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है कसम खाने की? हम जैसे आप जैसे लोगों को कसम खानी पड़ती है क्योंकि सामने वाला मेरी बात का एतबार नहीं कर रहा। 1 लाख रुपया उधार दे दो ना, मेरी बेटी की शादी है, अगले महीने जब सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जिससे मैं मांग रहा हूं उस बेचारे को ये डाउट है कि 1 महीने के बाद ये दे पाएगा कि नहीं पाएगा। उस वक्त कसम खानी पड़ती है अपनी हैसियत कायम करने के लिए, अपनी बात को बावजन बनाने के लिए कसम खानी पड़ती है कि मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि अगले महीने जब मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं 1 लाख तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अल्लाह को क्या यकीन दिलानी है कि अल्लाह कसम खा करके कहता है। उधर नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सुनो ऐ अरब के लोगों, अगर तुम किसी बात का यकीन बगैर कसम के नहीं करते हो तो सुनो, मैं भी ज़माने की कसम खाता हूं और तुमको इस बात का यकीन दिलाता हूं, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन सारी की सारी इंसानियत नुकसान में है। और अल इंसान में जो अलिफ लाम है, अलिफ लाम उलमा बैठे हैं, ये जिनसियत के लिए है। मर्दे भी, औरत भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, आदिवासी भी, सब इसके अंदर शामिल है, सब इसके अंदर शामिल है। जितनी इंसानियत है सारी की सारी इंसानियत नुकसान ही नुकसान में है, घाटे ही घाटे में। कहेंगे मौलाना ये तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मदरसे में जलसा होता है, 1-2 लाख चंदा दे देते हैं, किसी गरीब की हम मदद कर देते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, रमज़ान का महीना आता है तो हम रोज़ा रखते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम नुकसान में हैं। नुकसान नहीं समझे ना, अल्लाह ने नुकसान में क्यों कहा? सुनिए, एक मंजर मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लामा रादी, अल्लामा राज़ी, जिनको लोगों ने इल्म का इनाम भी माना है, ये फरमाते हैं कि मैंने कुरान का मुताला किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों कहा। नमाज पढ़ने के बावजूद भी, रोजा रखने के बावजूद भी, हज करने के बावजूद भी, ज़कात देने के बावजूद भी अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों कहा? सुनिए, ये फरमाते हैं एक मर्तबा मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद मामूल के मुताबिक कुरान की तिलावत करने के बाद मैं सुबह 8-9 बजे मार्केट में निकला कुछ सामान खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए। मैंने बाजार में देखा एक बर्फ बेचने वाले को, वो बर्फ की सिल्ली लगाए हुए बर्फ बेच रहा है और ये आवाज लगा रहा है, ऐ लोगों 2 दिरहम 2 दिरहम 2 दिरहम। आजकल के हिसाब से मैं बता दूं, ऐ लोगों 2 रुपये किलो 2 रुपये किलो 2 रुपये किलो, यानी 2 रुपये में 1 किलो बर्फ ले जाओ, 2 रुपये में 1 किलो बर्फ ले जाओ। फरमाते हैं जब मैं जुहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, मैंने देखा कि बर्फ बेचने वाले ने बर्फ की कीमत को घटा दिया है और वो बर्फ बेच रहा है 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो बर्फ। फिर फरमाते हैं मैं मुख्तसर बता रहा हूं, 12 बजने जा रहा है, ऐ छोटा सा क्या बात सुनो। ये फिर फरमाते हैं जब मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया और जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मैंने उस दुकानदार को देखा, उस बर्फ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ की कीमत को घटा दिया और बर्फ बेच रहा है 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, यानी 50 पैसे में 1 किलो बर्फ।
جب میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر کی طرف آنے لگا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والے کو وہ برف کی قیمت کو گھٹا کر کے اتنے میں بیچ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو۔ اس کے بعد عشاء کی نماز میں مسجد میں پڑھنے کے لیے گیا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر میں آیا تو پھر میں نداس دکاندار کو دیکھا، وہ آواز لگا رہا ہے، اے لوگوں، اے مختلف سامان خریدنے والوں، سنو، فری میں لے جاؤ، فری میں لے جاؤ، اب تمہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں 2 روپے 1 روپے 50 پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، برف لے جاؤ، اپنی بیوی بال بچوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ، سنو لے جاؤ، کم سے کم یہ ٹھنڈا پانی پی کر کے دو دعا یا کلمات ان کی زبان سے نکل جائے، لے جاؤ، فری میں لے جاؤ، اب میں پیسے تم لوگوں سے نہیں لوں گا۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ معمول کے مطابق عشاء کے بعد قرآن کریم کی کچھ آیتیں تلاوت کرنے کے بعد میں سوتا تھا، میں بیٹھ گیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، اور جیسے ہی میرے نظروں کے سامنے سے یہ سورت گزری، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اب مجھے خسر کے معنی سمجھنے میں دشواری نہیں رہی کہ اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا۔ جس طریقے سے برف بیچنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ پگھلنے سے، گھل جانے سے بہتر یہ ہے کہ مجھے 1 ہی روپیہ مل جائے، 50 پیسے مل جائے، 25 پیسے مل جائے، جیسے برف پگھلتا جا رہا ہے۔ اے سنو سریا والو، قریب قریب سے آنے والوں سنو، جس طریقے سے برف پگھلتا جا رہا ہے اسی طریقے سے ہماری زندگی، آپ کی زندگی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 منٹ، 2 منٹ، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ کر کے ہماری اور آپ کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ 2 ہی راستے ہیں، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم، اور ہمیں اور آپ کو تو معلوم نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر قسمت میں جہنم ہے تو اس آدمی سے زیادہ نقصان میں کون ہے جو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 منٹ، 2 منٹ، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ کر کے برف کی طرح پگھلتے پگھلتے یہ اپنی قبر اور جہنم کے قریب ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہوش نہیں، اس شخص سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان میں ہے۔ ٹائم بہت کم ہے، اب میں آگے بات کو لیتے چلوں گا۔ اب نقصان میں کون نہیں ہے؟ نقصان میں کون نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو الگ کر دیا، الگ کر دیا کہ تم نقصان میں نہیں ہو۔ کون؟ چلیے آگے پڑھیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا 1 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 2 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ 3 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 4۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے۔ 4 چیزیں۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ آمن، جو مومن ہے، حقیقی مومن، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ کیوں؟ مومن کے ذریعے سے جب گناہ کا صدور ہوتا ہے، سنیے اللہ نے مومنوں کو کیوں الگ کر دیا، تو وہ اپنے رب کے سامنے گر گراتا ہے اور وہ چھوٹی موٹی گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے،
بہا کر کے اپنے آپ کی اپنے گناہ کی معافی نہیں کروا لیتا ہے تب تک اس کو سکون نہیں۔ ہاں اسی لیے اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا۔ چلیے ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کے زمانے میں ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس، غالباً اس عورت کا نام غامدیہ ہے، آ کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول میرا شوہر کہیں دور چلا گیا ہے، ایک آدمی سے میرے تعلقات قائم ہو گئے، پہاڑ کی دامن میں میں نے مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک بول رہی ہو کہ نہیں؟ ارے اس کا مقصود کر کے دیکھو، شراب تو نہیں پیے، جانتی ہو زنا کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے پتھروں سے مارا جائے گا، مجھے رجم کیا جائے گا معلوم ہے، لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ میں نے زنا کی ہے، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تب ایک کام کرو، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ میدان مقتل میں اور اس کو زمین میں گاڑو اور اتنا پتھر مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑ ڈالو، جب تک جان نہ چلی جائے۔ صحابہ کرام اس عورت کو لے جانے لگے، کسی نے اس کے دوپٹے کو پکڑ کر کے زور سے کھینچا، کہنے لگی اے نبی کے صحابیوں، اے نبی کے ماننے والوں، مجھے آہستہ سے لے کر کے چلو، میں نے اقرار کیا ہے کہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے، مجھے تم میدان مقتل میں لے جا رہے ہو، جلدی مت کرو کیونکہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسی زنا کا بچہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آرام سے آہستہ سے مجھے میدان مقتل میں لے جاؤ۔ ہاں صحابہ نے کہا ارے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں، جب تک نبی کی طرف سے کوئی پرمیشن نہ مل جائے، نبی جب تک مسئلہ نہ حل کر دے صحابہ کرام کچھ کام نہیں کرتے تھے۔ نبی کے پاس یہ بات پہنچ گئی، اللہ کے رسول جس عورت کو آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول ابھی اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ نبی کو علم غیب کہنے والے، نبی کو غیب کا علم تھا، یہ عقیدہ رکھنے والے، یہ حدیث زبردست تمہارے چہرے پہ تھپڑ مار رہی ہے، اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، نبی کو معلوم نہیں ہے، اور تم کہتے ہو نبی کو قیامت تک کا علم تھا۔ نبی 4 رکعت نماز کی جگہ میں 5 رکعت نماز پڑھا دے رہے، نبی کو معلوم نہیں، اور تم کہتے ہو نبی کو قیامت تک کا علم تھا۔ ادھر نہیں جاؤں گا میں، نہیں تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ سنو چھوٹا سریا والے، سنو، جب نبی کریم کے پاس یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، ابھی ایک جانے نہیں بلکہ یہ 2 جانے جائیں گی۔ وہ معصوم کا کیا قصور تو تم نے کیا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا۔ اسلام کو ٹیررسٹ کہنے والے، اسلام کو آتنکواد، یہ اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، یہ کہنے والے سنو، اسلام تو حرام بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حرام کا بچہ تھا، غیر کا بچہ تھا، زنا کا بچہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ابھی چلے جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا۔ چلی گئی، جب بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے کے بعد پھر اللہ کے رسول کے سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول دیکھئے یہ بچہ، مولانا ابوالکلام آزاد نے رسول رحمت نے لکھا ہے، وہ تھوڑا بڑھا کر کے لکھے ہیں، اللہ کے رسول نے اس بچے کو لے لیا، اللہ کے رسول نے آڈر حکم دے دیا کہ اس عورت کو لے جاؤ میدان مقتل میں۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول، ہر مرنے والے کو جس کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے اللہ کے رسول، اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کیا مجھ سے آخری خواہش نہیں پوچھی جائے گی؟ کہ کیوں نہیں؟ بولو تمہاری آخری خواہش کیا؟
کہنے لگی اللہ کے رسول حرام کا بچہ ہوا تو کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول 9 مہینے تک میں نے اس بچے کو پیٹ میں رکھا ہے، اللہ کے رسول دل چاہتا ہے کہ آخری وقت میں اس بچے کو لے لوں اپنی گود پہ اور بھر پیٹ میں اس کو دودھ پلا دوں۔ نبی اکرم نے کہا کیوں نہیں، دے دیا بچے کو۔ اس عورت نے چہرہ گھمایا اور بچے کو اپنے پستان سے لگاتی ہے، بھر پیٹ دودھ پلاتی ہے، بائیں پستان سے لگاتی ہے اور اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، بھر پیٹ جی کھول کر کے بھر پیٹ دودھ پلانے کے بعد بچے کو نبی اکرم کے حوالے کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں کس کلیجے سے اس نے اس بچے کو نبی اکرم کے حوالے کر دیا تھا۔ سنیے نبی اکرم نے اس بچے کو لے لیا، لینے کے بعد لے جانے لگے صحابہ کرام اس عورت کو میدان مقتل میں۔ نبی نے بچے کا چہرہ دیکھا، ہونٹوں پہ لگے ہوئے دودھ کے قطرے کو نبی اکرم نے دیکھا۔ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے خاتون سن، اے عورت سن ادھر ادھر، کیا ہوا اللہ کے رسول، کیا ہوا، کیوں بلائے؟ پھر مجھے جلدی سزا دے دیجئے، کہیں میری موت آ گئی تو زنا کی سزا مجھے دنیا میں نہیں آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول میں دنیا کی سزا برداشت کر سکتی ہوں لیکن آخرت کی سزا برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی تیرے پستان میں اس بچے کی غذا ہے، جو لو اس بچے کو لے جاؤ، جاؤ دودھ پلاؤ اس کو۔ جب بچہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، چاول کھانے کے لیے سیکھ جائے تب اس بچے کو لے کر کے چلی آنا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، بچے کو لے لی، لے گئی اپنے گھر میں، جلدی جلدی اپنے بچے کو کھانے کی ٹریننگ دے رہی ہے۔ اور ایک دن نبی اکرم کے دربار میں اس بچے کو لے کر کے آ گئی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، روٹی کا ٹکڑا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ دیکھیے بچہ روٹی کھانے کے لیے سیکھ گیا ہے۔ اللہ کے رسول اب تو مجھے جلدی سزا دے دیجئے۔ نبی اکرم نے اس بچے کو لے لیا اور کہا اے خاموش، اب محمد کی شریعت میں، اب شریعت اسلامیہ میں تجھ کو بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس عورت کو لے گئے میدان مقتل میں، زمین میں اس کو ڈال دیے اور ایک ایک کر کے پتھر اٹھا کر کے اس عورت کو مارنے لگے۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید اٹھا کے مارتے ہیں اس عورت کو، سر پھٹ جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، خالد ابن ولید کے کپڑوں میں خون کے چینٹے آ جاتے ہیں۔ خالد ابن ولید نے خون کے چینٹوں کو دیکھا تو کچھ نازیبان فاج استعمال کر دیے۔ اے میرے بھائیوں، عورت تو پتھر کھا کھا کر کے مر گئی، اپنی جیون لیلا سماپت کر دی، لیکن نبی اکرم نے خالد ابن ولید کے ساتھ 3 دن تک گفتگو نہیں کی۔ ایک دن خالد ابن ولید آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے بولیں گے نہیں میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول بتائیے، نبی اکرم نے کہا اے خالد ابن ولید تم نے اس عورت کو برا بھلا کیوں کہا؟ خالد ابن ولید نے جواب دیا اللہ کے رسول وہ بدچلن تھی، بدکار تھی، غیر کا بچہ اپنے پیٹ کے اندر پال کر کے رکھی تھی، اس کے ناپاک قطروں نے میرے خون کے، اس کے ناپاک خون کے قطروں نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اے خالد تم غلط بول رہے ہو، وہ بدچلن نہیں تھی، وہ بدکار نہیں تھی، ڈیلی وہ کام نہیں کرتی تھی، اس کا خاوند اس کا شوہر گھر میں نہیں تھا، جوانی کو وہ کنٹرول نہیں کر پائی اور اس سے زنا کا سرور ہو گیا، یہ عادی نہیں تھی۔ اور جانتے ہو اس عورت نے اتنا توبہ کیا تھا، اتنا توبہ کہ اگر مدینے کے 70 گنہگاروں کے اوپر بانٹ دیا جائے تو مدینے کے 70 گنہگار بھی جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے مومن۔ اللہ نے اسی لیے مومنوں کو الگ کر دیا ہے کہ جو مومن ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، جو مومن ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، مومن نقصان میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہوتے ہیں جب ان سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے تو دل میں اطمینان و سکون نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے۔ میرے بھائیوں، اور ایمان کے ساتھ
साथ अमल सालेह। देखिए अमल सालेह अगर नहीं है तो किसी काम का नहीं है। उसके बाद वतवासौ बिल हक, बोलिए ना, वतवासौ बिल हक। आप हक, लोगों को हक की तरफ दावत दीजिए, हक बोलते रहिए। देखिए हक में कोई समझौता नहीं है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। गरीब के लिए अलग फैसला नहीं, अमीर के लिए अलग फैसला नहीं। हक डंके की चोट पर जातियात का मामला आए बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन जहां हक बोलना हो वहां आप हक बोलिए। इसलिए कि अगर आप हक बोलेंगे बगैर डर के तो कोई आपको मौत नहीं दे सकता है अल्लाह के अलावा, ना कोई रोजी कम कर सकता है। इन्हीं दोनों चीजों के डर से तो लोग हक नहीं बोलते हैं ना, कि हक बोलने जाएंगे नौकरी बंद कर देगा ये, हाँ नौकरी से हाथ धो बैठूंगा मैं, हाँ इसीलिए हक नहीं बोलता है। हक बोलो, न तुम्हारा कोई रोजी छीन सकता है, न तुम्हें मौत दे सकता है। और जब आप हक बोलेंगे, मैं मुख्तसर अंदाज में यहाँ तक अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि जब आप हक बोलेंगे तो आपके ऊपर परेशानियाँ आएंगी, मुसीबतों के पहाड़ आपके ऊपर तोड़े जाएंगे। तो आप उन मुसीबतों को देख करके पीछे मत हट जाइए और उस काम से हाथ मत धो दीजिए, बल्कि आप सब्र से काम लीजिए, सब्र से। इसलिए कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे भाइयों 1.5 घंटा मैंने आपके साथ अपनी बात को रखा। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करूंगा कि बारे इलाह मौला करीम मगरिब के बाद से लेकर के अब तक और मेरे बाद, और सल्फी साहब है मेहराज सल्फी साहब जो यूपी से तशरीफ लाए हैं, जितनी बातें कुरान और हदीस की कही जाए, ऐ अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को, उसके बाद सुनने वाले को, सबको अमल की पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।